IAS پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلمان علی خان صاحب جو ویپن ڈیزائن ہے ایٹ دا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کی موجودگی کا. تھینک یو ویری مچ. پلیز ٹیک اے سیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیاز میں POF کی شمولیت ہوتی ہے. اس دفعہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اینڈ واٹ از ڈفرنٹ اباؤٹ آئیڈیاز 2024؟ اچھا میم، ہم جب سے آئیڈیاز کی انسیپشن ہوئی وی ہیو آلویز بین اے پارٹ آف آئیڈیاز. جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، ہر سال پاکستان کو نئے قسم کے تھریٹس کا سامنا ہے. بینگ این امپلائی آف دا ڈیفینس انڈسٹری، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس قسم کے نئے ٹولز، نئے ویپنز اور نئے گیجز انٹروڈیوس کرائیں جو ہمارے آرمی، ایئر فورس، نیوی، لا انفورسمنٹ اور پولیس کو ایکوپڈ کرے ان تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. بالکل صحیح. اور اس طرح اس قسم کے جیسے بھی نئے ویپنز ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم آئیڈیاز کے اندر شو کیس کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وار فیئر ہیز چینج سگنیفیکنٹلی، تو اسی طرح جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دے ہیو آلسو چینج سگنیفیکنٹلی. سو وی آلویز شو کیس وٹ ایور دا نیو ڈیولپمنٹ دیٹ وی ہیو ڈن، اینڈ دس ٹائم وی آر شو کیسنگ سم نیو ویپن سسٹمس which one of which is an APFSDS round. APFSDS round بیسیکلی ایک ٹینک سے دوسرے ٹینک کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹینک مختلف قسم کے شیلز فائر کرتا ہے، لیکن چونکہ ٹینک کا آرمر تھک ہوتا ہے تو ٹینک کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایک آرمر پیئرسنگ سیبو استعمال کیا جاتا ہے جو ٹنگسٹن کاربائڈ کا بنا ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی بنایا ہوا تھا، لیکن اس کی جو پینیٹریشن ڈیپتھ تھی وہ تھی 450 mm. پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہمارے جو ایڈورسریز ہیں جو پاکستان کو تھریٹ کر سکتے ہیں، اس نے اس قسم کے نئے ٹینکس ایکوائر کر لیے جن کی آرمر 600 mm ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس قسم کے راؤنڈز ڈیولپ کریں جو ان کے آرمرز کو ڈیفیٹ کر سکے. تو اس دفعہ وی ہیو ڈیولپڈ اے نیو راؤنڈ دیٹ ہیز انڈکٹڈ ان دا ملٹری جس کی پینیٹریشن 620 mm ہے. سلمان صاحب، ویئر از دس آرم ریس گوئنگ ٹو گو؟ لائک ایک تو بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ جب ہم 5G وار کی بات کرتے ہیں اور وار فیئر میں، کانفلکٹ میں، اور یہ جو مختلف ہمارے پاس اب ویپنز موجود ہے اس میں AI کی شمولیت، کیا یہ پوری گرامر اور پورے کانفلکٹ کے جو طریقہ کار ہے، جو گیم ہے، اس کو بدل رہی ہے؟ مثال کے طور پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کو ایز اے ڈیٹرنٹ دیکھتے ہیں کہ تباہی اتنی یقینی ہے اور اس اسکیل کی ہے کہ یہ اپنے آپ میں لوگوں کو اس طرف جانے سے روکے گی. لیکن AI آپ کو بہت آسانی سے کنونس کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویپنز اور صلاحیت موجود ہے وہ آپ کے دشمن سے یا آپ کے اوپوننٹ سے بہتر ہے. دس may be right, this may be wrong, but will it prevent conflicts or will it escalate? ابھی ہم I was one of the speakers at the Margala dialogue اور وہاں پہ بھی کئی انڈسٹری لیڈرز نے، فارمر آرمی مین نے، فارمر سولجرز نے اس بات کا کہا کہ AI may lead to inadvertently ایسکلیشن آف وار یا کئی ایسے کانفلکٹس جن کو شاید اسٹیٹسمین شپ سے یا مذاکرات سے حل کیا جا سکتا، وہ اس کو جنگ کی طرف جھونکتے ہیں. جی میم، فرسٹ آف آل نیوکلیئر از اسٹل اے ڈیٹرنٹ، لیکن جہاں تک AI کا بات ہے AI ہیز چینجڈ the warfare scenario a lot. Or there is a risk that AI itself becomes an enemy which causes a conflict between two enemies. Yes. So we have to tread very carefully in this regard. اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جو نیوکلیئر ویپنز ہم نے انٹروڈیوس کرائے وہ انٹروڈیوس کرانے میں مطلب ایک بہت تیزی کر دی، لیکن ابھی ایک سب کی مجبوری بن چکی ہے اور ایک کانسٹنٹ ایک تھریٹ رہتا ہے کہ دس may become one of the tools that wipes us off. Yes. So similarly AI is a significantly bigger threat, so it has to be taken very cautiously. اور یہاں پہ جو مختلف ممالک کے لوگ موجود ہیں، they also talk about the balance. سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اینی ویز has many friends and many strategic relationships. یہ جب ہم particularly warfare arms کی بات کرتے ہیں تو اس بیلنس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا؟ میم، بیلنس کو ریٹین رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یو آر اسٹرانگ انف دیٹ یو آر اے ڈیٹرنٹ فار اینی، مطلب اٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ ٹو بی فرینڈس ٹو یو رادر دین بینگ این اینیمی. دیٹ از دا اونلی وے یو کین انشور اے بیلنس. تھوڑا سا اور کھل کر سوال کرتی ہوں، جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل امپائرس کی جس طرح وار فیئر میں انوویشن اور ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے، اس کے 2 ہیڈ کوارٹر سمجھے جاتے ہیں، یقیناً چائنا اس میں شامل ہے اور امریکہ سر فہرست ہے. دونوں کے ساتھ پاکستان اپنی ریلیشن شپ کیسے بیلنس کر کے چلے گا؟ میم، بیلنس کر کے بیسٹ تو یہ کہ وی لک آفٹر آور اون انٹرسٹ، لیکن چائنا از آر نیبر، ول آلویز بی آر نیبر، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے
کافی اچھے تعلقات رہے ہیں, تو اٹ از بیٹر کہ ہم دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر مینٹین کر سکیں. اور پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری جو اپنی انڈیجنس صلاحیت ہے وہ اوور دا ایئرز ایٹ دا گلوبل اسٹیج اور خاص طور پہ ایٹ دا ریجنل اسٹیج ہمیں کہاں پوزیشن کرتی ہے؟ میم جب پاکستان واز فارمڈ تو برٹش انڈیا کے اندر 11 ڈیفنس انڈسٹریز تھی, ساری انڈیا کے پاس کی. پاکستان اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ, وی ہیڈ نتھنگ. ایز آف ناؤ وی آر ون آف دا لیڈنگ ڈیفنس انڈسٹری ان دا ورلڈ. مطلب اینی تھنگ فرام اے بلٹ اپ ٹو اے جیٹ فائٹر, فرام اے بلسٹک میزائل ٹو اے ٹینک, ایوری تھنگ وی آر مینوفیکچرنگ آر سیلف. دیٹ سیڈ کہ دیر آر اے لاٹ آف تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان, کیونکہ جس طرح ہم انفارچونیٹلی جس ریجن کے اندر رہ گئے, ایک تو دنیا بہت زیادہ والیٹائل ہے اور یہ ریجن اس سے زیادہ والیٹائل ہے, تو وی ہیو ٹو کیپ انویسٹنگ ان اٹ. دیٹ سیڈ کہ ہم نے بہت بڑے بڑے مائل اسٹونز اچیو کیے ہیں, تو وی آر ان اے گڈ اسٹیٹ, بٹ وی ہیو ٹو انشور کہ وی ریمین دیٹ گڈ اسٹیٹ اور ہم اس پہ آگے فردر انویسٹ کریں. سلمان صاحب ہم کبھی اس پہ بات نہیں کرتے کہ 1998 with پاکستان became a nuclear power, دنیا نے کیسے ریاکٹ کیا تھا اس وقت؟ کیونکہ وی ہیو لٹل ریکلیکشن آف دا ٹائم, پاکستان پہ جو سینکشنز لگی تھیں اس کا ہماری ڈیفنس انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا تھا؟ میم جب ہم نیوکلیئر پار بنے اس کے بعد ہمارے اوپر جو سینکشنز لگے اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا ہماری اکانومی پہ بھی اور ہماری ڈیفنس انڈسٹری پہ بھی. لیکن آؤٹ آف آل دیٹ ناؤ وین آئی لک ایٹ اٹ, although at that time I wasn't in the defense industry, لیکن learning from my seniors and being in the defense industry اس کا ایک فائدہ بھی ہوا. جب ہمارے اوپر دروازے بند ہو گئے تو ہمیں پھر یہ احساس ہوا کہ یہ انٹرنیشنل سٹیج پہ دوست نہیں ہوتا اور دشمن ہمیشہ نہیں رہتا, اور جب تک آپ خود اپنے آپ کے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. تو although جو سینکشنز لگے اس کا اوور آل انیشیل ایک بہت خراب تھرسٹ آیا, لیکن ان دا لانگ رن ہم نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو, اپنی ایویشن انڈسٹری, آرمر اور جو کنونشنل اور ان کنونشنل, اس میں کافی زیادہ ترقی ایک طریقے سے پائی, خود انحصاری. سلمان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بیچ میں ہمارے دشمن نے, کیونکہ ہم نے دہشت گردی کی ایک بڑی لمبی جنگ لڑی ہے, تو ایک امپریشن یہ بھی دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری اور بالخصوص ہمارے نیوکلیئر اثاثے محفوظ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں مرکوز ہوئیں. لیکن یقیناً ہم دنیا کا اعتماد جیتنے میں الحمدللہ کامیاب ہیں کہ پاکستان کے تمام نیوکلیئر اثاثے محفوظ ہیں. اس وقت دنیا, آپ نے جیسے کہا کہ وی آر ون آف دا لیڈنگ پروڈیوسرز, لیڈنگ میکرز ان دا مارکیٹ. ہاؤ از دا ریجن آلسو ریئیکٹنگ؟ بیکاز آئیڈیاز کی نوعیت کی اس طرح کی دفاعی ایگزیبیشنز ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے, مختلف اور ممالک میں بھی ہوتی ہے. ویئر ڈو وی فیئر؟ اچھا میم, سب سے پہلے نیوکلیئر کی سیفٹی کے لحاظ سے ساری دنیا میں جتنے نیوکلیئر پار کنٹریز ہیں اس کے اندر اگر سیفٹی ریکارڈ دیکھا جائے تو سب سے اچھا پاکستان کا ہے. ہمارے یہاں سے کبھی بھی نیوکلیئر چیزیں اسمگل نہیں ہوئی, ہم نے آج تک کسی قسم کا نیوکلیئر ویپن کھویا نہیں ہے کسی ایکسیڈنٹ میں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن یہ والے انسیڈنسز ہوئے ہیں. ہمارا الحمدللہ آج تک کسی قسم کا. We've recently had the IPRI report about India as well, جہاں پہ بہت زیادہ illegally yellow cake and uranium has been, smuggled out. Exactly ma'am. So such sort of things have not happened. مطلب ہمارا آج تک کبھی ایک جہاز ود اے نیوکلیئر ویپن یا یلو کیک اسمگلنگ کے ایز سچ کوئی کیسز نہیں بنے. سو نارملی یہ ان کا ایک پروپیگنڈا وارفیئر ہوتا ہے ہمیں ڈسرپٹ کرنے کے لیے, ہمیں آف بیلنس کرنے کے لیے. ہمارا جو ویپن اور ہمارا سسٹمز ہیں آر ویری سیف, باقی سب سے زیادہ سیف ہیں, اور آج تک جو ہماری طرف اس قسم کی انگلیاں پوائنٹ کرتے ہیں ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ از کوسچنیبل. بالکل صحیح. اور سلمان صاحب آخر میں خود انحصاری, جس کو میں اگر کہوں کہ ہماری اس پوری گفتگو میں جو سب سے کلیدی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اس میں آپ کی دفاع کا مضبوط ہونا اور آپ کے دفاعی جو تنصیبات ہیں, وارفیئر ہے, آپ کے پاس جو مشینری ہے, اس میں آپ کی خود انحصاری بہت اہم ہے. ایبسلیوٹلی میم. ابھی انفارچونیٹلی کچھ جگہ میں آپ وارفیئر میں دیکھ سکتے ہیں جو دفاع کے لحاظ سے خود انحصار اور ایڈیکویٹلی آرمڈ نہیں تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انشور کریں کہ پاکستان کے سٹیزنز پہ ایسا دن خدا نخواستہ کبھی بھی نہ آئے. تو اس کے لیے خود انحصاری از ایبسلیوٹلی نیسیسری, کیونکہ انٹرنیشنل سینیریو پہ ہر ٹائم آپ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کسی اور ملک سے زیادہ ویپنز لیتے ہیں تو دین دے اسٹارٹ ڈکٹیٹنگ یو. سو ہمارا ایز ڈیفینس ایکسپرٹس اینڈ مینوفیکچررز یہ انشور کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سٹیزنز کا دفاع انشور کریں, اپنے آرمڈ فورسز کو ایڈیکویٹلی آرم کریں,
اور ہمارے آرمڈ فورسز اور ہماری گورنمنٹ کسی اور پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. بالکل صحیح. اچھا, دنیا بھر سے وفود یہاں پہ موجود ہیں, تھاٹ لیڈرز یہاں پہ ہیں. سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, خاص طور پہ اگر ہم روسو یوکرین وار کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر فلسطین کی صورتحال کی طرف دیکھتے ہیں, کیا لوگ سر جوڑ کر اس پہ بھی, وہاں پہ بھی امن و امان کے قیام کے لیے زور ڈالیں گے؟ از دس واٹ از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف آر سیمینار اینڈ ادر کانورزیشنز؟ میم نیچرلی پاکستان کی گورنمنٹ کا تو ایک بہت اسپیسیفک اسٹینڈس ہے کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ہم روکا جائے اور ان کو ایک رائٹ دیا جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اینڈ اٹ ہیز بین گوئنگ فار سو لانگ. مگر آئیڈیاز کا بیسک ایمفیسس از آن ویپنری اینڈ ٹریڈ, اور ٹو انشور کہ اس قسم کے دن ہمارے سٹیزنس پہ نہ آئے. تو بیسک آئیڈیاز کے مینڈیٹ کے اندر یہ ہے نہیں, لیکن ایوری آر ہارٹس آر ود دیم, ایوری بڈی تھنکس اباؤٹ دیم, اور ہر انڈیویجول ہو از پارٹ آف اٹ از انشورنگ کہ دس تھنگز ڈز ناٹ ہیپن. بالکل صحیح. اینی ویئر ایلس. آخری سوال سلمان صاحب کرنا چاہوں گی. ایک تو ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس, جس میں آپ کانفلکٹ کو اوورٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ڈیفیوز آف بھی کرتے ہیں, امن و امان کے قیام کے لیے کام کرتے ہیں. My last question will be about non-state actors. Again circling back to AI. AI اب ان non-state actors کو بہت لیتھل بنا رہا ہے, اور یقیناً ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ایک نئی ویو ٹیررزم کی پاکستان بھی ایکسپیرینس کر رہا ہے with the recent attacks in Karachi and in Quetta. Non-state actors کی سرویلنس اور ان کی پاور کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے دفاع کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ میم اس پہ اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو مائی فیلڈ ان ٹرمز آف سرویلنس کی, لیکن ہمارا ایک ادارہ ہے NRTC, اور اس کے علاوہ ہمارے جنرل جو انٹیلیجنس کے آرگنائزیشنز ہیں, دے آر پریٹی ویل equipped اینڈ دے آر گیٹنگ مور equipped ٹو انشور کہ دے ہیو 24/7 سرویلنس آن سچ تھنگس. نیچرلی یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ گیم چل رہی ہوتی ہے, آپ ایک اسٹریٹجی اپناتے ہیں, وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپناتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جتنی اسٹریٹجیز چلی تھی اس کے کاؤنٹر میں دے ہیو کم اپ ود نیو گیمس. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ہمارے جو ٹیلی کام بیسڈ ڈیفینس آرگنائزیشنز ہیں اور ہمارے انٹیلیجنس آر ورکنگ آن اٹ. ویری انٹرسٹنگلی آپ کے اسی بات کو میں جوڑوں گی, PTA کی طرف سے نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جتنی ان رجسٹرڈ VPNs ہوں گی وہ 30 نومبر کے بعد قابل استعمال نہیں ہوں گی اور ان کو بلاک کیا جائے گا. دیز آر ایبسولوٹ میجرز جو پاکستان کو اپنانے پڑ رہے ہیں سرویلنس کے حوالے سے بھی, اور اہم اس لیے ہے کیونکہ پاکستان نشانے پر ہے اس وقت ڈیجیٹل ٹیررزم کے, جس میں پروپیگنڈا شامل ہے, سلمان صاحب نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا, اور کانفلکٹ کا, وار کا انداز بالکل بدل رہا ہے. یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دفاع کو انوویٹو انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں, ہم اپنی اسٹریٹجیز کو ریوائز کرتے رہیں. ایک اہم پلیٹ فارم ہم نے کریٹ کیا ہے اوور دا لاسٹ مینی ایئرز, اور ایک دفعہ پھر دنیا بھر کی ڈیلیگیشنز یہاں پہ موجود ہیں, دنیا بھر کے ایگزیبٹرز یہاں پہ موجود ہیں, اور یقیناً ہم کل آپ تک مزید اپڈیٹس لے کے آئیں گے کہ واٹ ور دا لرننگز فرام آئیڈیاز 2024. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.